چلیں اب نواب اسلم رئیسانی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نواب صاحب، یہ بلوچستان میں پچھلے 2 روز میں جو کچھ ہوا، میاں نواز شریف آئے، کئی اہم اور بڑے نام ان کی جماعت میں شامل ہوئے، اس میں جام کمال بھی ہیں، اس میں دوسرے کئی اہم نام بھی شامل ہیں، لیکن ہم دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی نواب ثناء اللہ زہری اور پھر عبدالقادر بلوچ کی صورت میں ایک مستحکم ہوتا ہوا وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بلوچستان کی سیاست آنے والے انتخابات میں کس رخ پر جائے گی؟ آپ کون سی حکومت وہاں بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ وہاں مسلم لیگ نواز کامیاب ہوگی یا پاکستان پیپلز پارٹی ابھی بھی مضبوط ہے وہاں؟ اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اب تو پارلیمنٹری بہت سے پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے پارلیمنٹری بورڈ کی تشکیل بھی نہیں کی۔ جب پارلیمنٹری بورڈ کی تشکیل ہوگی تو اس کے بعد وہ ٹکٹس ایشو کریں گے اپنے کینڈیڈیٹس کو۔ جب کینڈیڈیٹس فیلڈ میں جب نامینیشن پیپرز فائل کر کے جب یہ سب کچھ یہ معاملہ فائنلائز ہو جائے گا، اور اس کے بعد جب کینڈیڈیٹس فیلڈ میں جائیں گے الیکشن کیمپین کے لیے، تو اس وقت میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گا کہ کون کہاں کھڑا ہے اور کون حکومت بنائے گا۔ اب تو اس وقت تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ let the politician do their own job and whoever is trying to manipulate the polity, they should not manipulate the polity. Let the politician do their own job. مطلب یہ کسی سرکاری ملازم کا کام نہیں ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے۔ اور سیاست بھی 76 سالوں سے مداخلت ہوئی ہے، اور آج بھی ہمارا ڈیموکریسی میچور نہیں ہے۔ آج بھی 2.5 گھنٹے میں سیاسی جماعتیں بنتی ہیں، 2.5 گھنٹے میں آپ دیکھیں نا کہ پی ٹی آئی کو بھی انہوں نے اسپانسر کیا، اور تقریباً کوئی 5-6 دن میں کوئی 133 لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ نواب صاحب بتائیے کہ جب یہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جب یہ حکومت میں آتی ہیں تو یہ 4.5 سال، 4.25 سال، بلکہ کبھی کبھی تو پورے 5 سال یہ نظر انداز کرتی ہیں بلوچستان کو، اور جب انتخابات ہوتے ہیں اس سے جو 1-2 ماہ پہلے لوگوں کو بلوچستان اور وہاں کے سیاستدان پر یاد آتے ہیں، ابھی جیسے مسلم لیگ نواز یہاں پر آئی اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں شامل ہو گئے، تو یہ دونوں سائڈ سے، یہ بلوچستان عوامی پارٹی کا یا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، یہ طرز عمل ٹھیک ہے کہ 5 سال اگنور کرو اور آخر میں جا کے آفرز کے تھرو یا کچھ سیاسی مفادات کے ذریعے یا بس کسی بھی طرح اپنے ساتھ ملا لو حکومت بنانے کے لیے؟ نہیں، میں آپ کو ایک چیز جو آپ سب کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا، میں آپ کو ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ جب ریاست کلات کا الحاق ہو رہا تھا فیڈریشن آف پاکستان کے ساتھ، تو ایک معاہدہ طے پایا تھا مسٹر جناح اور احمد یار خان مرحوم کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں کہ انسٹیٹیوٹ آف ایکسیشن آف کلات اسٹیٹ۔ اس میں بالکل واضح مسٹر جناح کے دستخط ہے، اس پہ خان میر احمد یار خان کے دستخط ہے، اس پہ واضح لکھا ہوا ہے کہ مانیٹری سسٹم، فورن افیئر اور کمیونیکیشن وفاق کے پاس ہوگا، اور باقی سارے اختیارات ہمارے بلوچستان کا جو حکومت ہے اس کے پاس ہوں گے۔ پہلے تو اب یہ دیکھیں نا کہ وہ جو معاہدہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس پہ کس نے عمل درآمد کیا۔ دوسری بات، آپ سوچیں کہ لاہور میں جب کور کمانڈر کا بنگلہ جلتا ہے یا اس کو کوئی چلاتا ہے، تو بعد میں اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مسٹر جناح کا گھر تھا۔ تو مسٹر جناح کے گھر کے بارے میں تو سب بہت فکر مند اور بہت سب ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہ جو مسٹر جناح نے ایک معاہدہ کیا تھا ہمارے خان کے ساتھ، خان میر احمد یار خان کے ساتھ، اس معاہدہ کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی بات سنیں جی، ہم تو بنیادی بات کرتے ہیں۔ صحیح، ہم تو میں آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔